معزز ناظرین، سراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے عادات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں گفتگو ہو گئی۔ معزز ناظرین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آگے ویڈیو کو دیکھنے سے قبل جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ان کو اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند گوشے۔ سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو ہوئی اور سارا جہاں صلی اللہ کی نسیم جاں فضا میں مست ہو کر انوار محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہتوں میں چوم گیا۔ قدیم آتش کدوں، صنم خانوں اور شاہی محلات میں ہلچل مچ گئی۔ والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے انوار کی فوار میں شام کے محل دیکھے۔ والد ماجد حضرت عبداللہ 2 ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ دادا حضرت عبد المطلب نے نمناک پلکیں بچھائیں، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ چند روز والدہ مائدہ اور حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ رضاعت کی تکمیل حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 2 سال میں ہوئی۔ انہوں نے مزید 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر 5 برس کی عمر میں شک صدر سے پہلے کے واقعہ کے پہلے والدہ کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی نشوما حیران کن تھی۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ ام ایمن کے ہمراہ ننیال سے متعارف کرانے یا مرحوم شوہر کی قبر دکھلانے مدینہ لے گئیں، مگر واپسی پر مقام ابوا انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن واپس مکہ لائیں۔ دادا جان کی رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ شغل گلابانی اور چچا ابو طالب کے سفر شام میں عمر مبارک 12 سال تھی۔ حرب فجار اور معاہدہ حلف الفضول کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مزاربت پر شام لے جاتے وقت اور واپسی پر 2 ماہ بعد نکاح کے وقت زندگی مبارک 25 سال کی تھی۔ خانہ کعبہ میں قوم کا تنازع خوش سلوبی سے نمٹانے اور ہجر اسود کی تنصیب کے وقت حیات طیبہ 35 برس تھی۔ یہیں پر قوم نے آپ کو الامین کا خطاب دیا۔ غار حرا خلت نبوت زیب تن فرمانے اور غازہ عنبر فشاں جنت نشاں پر تاج رسالت کے وقت 40 بہاریں کالی کملے کے آس پاس اقرا باسم ربک الذی خلق کی دن تراش رہی تھیں۔ خفیہ تبلیغ کے اختتام اور علانیہ تبلیغ کے آغاز پر 43 سالہ مقدس دور کی یاد تازہ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 ستاروں کا حلہ بن چکا تھا، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نمایاں ہیں۔ قریش نے شدید تر مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کے سنگ نشاں جگہ جگہ نصب ہوتے رہے۔ ہجرت حبشہ کے وقت عمر عزیز 45 سال، حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے وقت 46 سال اور مقاطع قریش کے وقت 47 سال تھی۔ مقاطع کے اختتام پر
گھر کی رفیقہ حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کے سانحہ ارتحال نے 50ویں سال کو عام الحزن بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ وہ لوگ بھی سہارا نہ بنے مگر واپسی پر جنات اسلام لائے۔ فرشتوں نے حوصلہ دیا، سفر معراج نصیب ہوا اور مدینہ کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سال 51 برس کی عمر میں مدینہ سے 12 اور اس سے اگلے سال 72 لوگوں نے تائید حق کے لیے بالترتیب عقبہ اولا ثانیہ میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بما جملہ مسلمین مدینہ طیبہ تشریف لانے کی پرخلوص دعوت دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 برس کی عمر میں قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا۔ باقی شہروں کے برعکس مدینہ طیبہ قرآن سے فتح ہو چکا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر مکی و حبشی مسلمان مدنی بننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں ہجرت فرمائی۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے لیے دیدہ دل فرشیرا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ حیات طیبہ کے 53 برس ہو چکے تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر مسجدیں آباد کی، اسلامی ریاست قائم فرمائی، مکمل دین نافذ کیا، 22 غزوات میں شرکت کی اور 44 سرایہ کی سرپرستی فرمائی، جن میں غزوہ بدر 55 برس، غزوہ احد 56 برس اور سانحہ بیر معونہ 57 برس، غزوہ خندق 58 برس اور واقعہ حدیبیہ 59 برس بہت معروف ہیں۔ اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو دعوت نامے لکھے۔ 60 سال خیبر فتح ہوا اور 61 سال کی عمر میں غزوہ موتا ہوا۔ نیز فتح مکہ اور واقعہ حنین اسی دور کی یادگار ہیں۔ 62 برس کی عمر میں مبارک میں واقعہ تبوک اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی متحدی میں حج کیا، کیونکہ اس عام الوفود لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈے کر رہے تھے۔ سابقہ 10 سالہ عرصہ میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب ام المساکین، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے توسط سے خواتین اسلام تک دین پہنچانے میں مدد ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد اطہار، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ختیجہ الکبریٰ سے اور حضرت ابراہیم آپ کی غلامہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ 63 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پائی۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک رضا الہی سے معطر خمیر نبوت کے مہکتے ہوئے سدا بہار پھول تھے، جو گلشن حیات میں کھلے پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دیدہ و زیب گلدستوں میں سج کر رشک بہار صد فردوس بن گئیں، جن کی دید سے آنکھیں مخمور، شنید سے کان مشہور اور وجدان سے دل و جان معمور ہوئے۔ سر مبارک پر امامہ نبوت، دوش رسالت پر گلیم استقامت، دیدہ تر میں سرما حیا کے سرخ ڈورے ڈالے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیت کو انسانیت سکھلاتے رہے اور دین اسلام کی دولت عام کر کے خوش ہوتے رہے۔ نبوت سے قبل 40 سال معصومیت کا یہ عالم رہا کہ کل اہل وطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ نبوت کے بعد 23 سالہ عہد کے تو پوچھنے ہی کیا ہے۔ طبع مبارک صداقت، ایمانت، سخاوت اور حیا کا معنون تھی۔ دوران کلام آسمان کی جانب دیکھا کرتے، ویسے عموماً نگاہیں نیچے رکھتے، غایت حیا کے سبب دوسروں کو نظر بر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔
اس کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے جو پردہ میں ہو اور شرما رہی ہو۔ کلام کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت دلوں کو مو لیتی۔ عادت طیبہ تھی کہ ہاتھوں میں ہاتھ سے اشارہ کرتے، کبھی دہنا انگوٹھا بائیں ہاتھ پر مارتے اور توجہ کے وقت ہتھیلی پلٹ دیتے۔ نماز فجر کے بعد یادگار نشست ہوا کرتی، دین و دنیا کے عقدے حل ہوتے، ہنسی خوشی کی باتیں ہوتی، عہد ماضی کا ذکر چھڑ جاتا، اشعار سنائے جاتے اور مسجد نبوی کا صحن چاند تاروں سے بھر جاتا۔ مسرت امیز لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، نیز حلم و علم، حیا و صبر، ایمانت و ادب کی تلقین فرماتے، خوابوں کی تعبیریں بتلاتے، ایفائے عہد کا حکم کرتے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، ناداروں پردیسیوں کا احساس، جانوروں پر رحم، مہمانوں اور اہم شخصیات کا اکرام سکھلاتے۔ ہدیہ لینے کی بنسبت دینے پر زیادہ خوش ہوتے، ہر وقت یاد خدا اور فکر آخرت میں محو رہتے، روئے تاباں پر ہلکی سی مسکراہٹ مچلتی رہتی، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے، لیکن ناحق بات پر شدید غضبناک ہو جاتے، ناشائستہ امور پر منہ موڑ لیتے یا پہلو بدل دیتے۔ سلام میں اور ہر نیک کام میں پہل کرتے، کام بسم اللہ سے اور داہنی طرف سے شروع فرماتے، مجلس میں نمایاں طور پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرتے، بلکہ جہاں جگہ مل جاتی وہاں تشریف فرما ہو جاتے اور وہ جگہ محفل میں صدر مقام بن جاتی۔ سب کو ایک نظر سے دیکھتے، ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ اسی کی طرف ہے۔ اکثر یہیں پر مال غنیمت و وظائف اور خراج وغیرہ تقسیم فرماتے۔ خلوص، سادگی، اعتدال اور مداومت اعمال کے نمایاں وصف تھے۔ چاشت کے وقت گھر تشریف لے جاتے اور اہل خانہ میں گل مل جاتے۔ باہر کی طرح ایام بھی ہنسی خوشی سے رہتے، کام میں حصہ لیتے، پھٹے کپڑے سی لیتے، جوتوں کو پیوند لگا لیتے، بازار سے سودا لے آتے، ازواج مطہرات کی دلجوئی کرتے، ان کی سہیلیوں کی بھی عزت کرتے، خادموں اور غلاموں کی اولاد کو طرح رکھتے، جو موجود ہوتا تناول فرما لیتے، ورنہ فاقہ ہوتا یا روزہ رکھ لیتے۔ طعام میں عیب نہیں نکالتے تھے، طبیعت کے موافق ہوتا تو کھا لیتے، ورنہ ہاتھ مبارک کھینچ لیتے۔ معمولی نعمت کی بھی بہت قدر کرتے، ایک وقت کا طعام دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے، محلہ کے یتیموں، ناداروں اور بے کسوں کا خیال رکھتے تھے۔ علمی پیاس بجاتے اور خوب اکرام و تواضع کرتے، کبھی یار افتگان میں کھو جاتے، ان کی خواجگاہوں پر حاضر ہو کر سلام دعا سے نوازتے۔ ایک خصلت پاکیزہ یہ تھی کہ سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ مسلمانوں کو غنی کر کے خود مقروض ہو کر خوش رہتے، دوسروں کے مفاد کی خاطر سب سے آگے اور اپنے فائدہ کے وقت سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ لباس سفید پسند تھا، اکثر چادر قمیض اور تہمد پہنتے، سر مبارک سے چمٹی ہوئی ٹوپی امامہ باندھتے، جس کا شملہ دوش پر یا دونوں شانوں سے کے درمیان ہوتا۔ یمن کی داری دار چادریں بھی پسند تھیں، ہزار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے تھے۔ مزاج مبارک انتہائی نفیس تھا، ہر وقت صاف ستھرے اجلے ہوئے لباس میں مہکتے، خوشبودار پسینے کے موتی جبینوں و رخسار سے یوں لڑکھتے جیسے گلاب کی پتیوں سے شبنمی قطرے ٹپکتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ذوق لطیف اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پابند تھا۔ ٹھنڈا پانی اور دودھ پسند تھا، کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے۔ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن، زیتون اور کدو بھی مرغوب تھے۔ بودار چیزوں، لہسن، پیاز وغیرہ سے نفرت تھی۔ ستو، چھوارے اور گوشت گزار رہی، گندم کی روٹی عمر بھر بھی میسر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے رہنے کے اوقات 3 حصوں میں تقسیم کر دیے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے۔ پھر اپنے حصے سے بہت وقت اپنی امت کے لیے وقف تھا، جس میں پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے خواص اہل علم آپ سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔
عادات مبارکہ تھی کہ نماز ظہر اور پھر نماز عصر پڑھا کر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے، سب کے پاس ذرا ذرا ٹھہرتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں ٹھہر جاتے۔ دوسری ازواج اپنے مکانوں میں چلی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کرتے اور بعض اوقات چند نوافل پڑھتے، پھر جلد ہی سو جاتے۔ نیند کیا ہوتی، آنکھوں کے در بند اور دل کے دریچے وار رہتے۔ دن انتہائی مصروفیت و مشغولیت میں کٹتا، لیکن کچھ ستا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چونک جاتے۔ پھر رات کو سنسان گٹاؤں میں سیاہ زلفیں سجدہ ریز جبین کے آس پاس بکھر جاتی، ہانڈی کی طرح ابلتے ہوئے سینے میں محبت الہیہ کے شرارے شور محشر بپا کیے ہوتے۔ حسن فطرت کی تمام رعنائیاں جبین اطہر سے لپٹ جاتی اور سارے دن کی تھکاوٹ خلوص سجدہ کے ایک لمحے کی نظر ہو جاتی۔ پھر لمبا قیام، طول و قرات، دراز رکوع و سجود، طویل راتوں کو مختصر کر دیتے۔ سرشست نبوت کے تقاضے ہی سراپائے اضطراب تھے۔ روزانہ فرائض پنجگانہ، سنن و نوافل، اشراق و چاشت، اوابین و تہجد وغیرہ میں کم و بیش 50 یا 60 رکعتیں ادا فرماتے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرتا تھا جس میں کئی روزے نہ رکھتے ہوں۔ بعض اوقات رمضان المبارک کے ساتھ مکمل شعبان کے روزے رکھتے۔ صدقہ کے باب میں یہ حال تھا کہ جو موجود ہوتا سب خیرات کر دیا جاتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج بیت اللہ ادا کیا ہوگا، جبکہ مرسل روایات کے مطابق مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 حج ادا فرمائے اور 4 عمرے ادا کیے۔ جرأت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں وہ لوگ زیادہ دلیر قرار دیے جاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر لڑ سکیں، اور کریم النفسی پورے عرب کی طرح حاتم طائی کا خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر و جد و سخا کا مدعا تھا۔ جبلت رسالت کی راز دار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ اسی خوش خوئی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی کے اخلاق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں سے یہ استفسار کرتے پایا، لوگو حشر میں خدا تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں کہا سنا معاف کرواتے دیکھا۔ زندگی کے آخری رات اثار، قربانی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت و شوق کا عجیب مرکہ تھی کہ ایک طرف کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت زیر نگیں اور شرق و غرب کا بیش بہا خراج مسجد نبوی میں بے قیمت پڑا تھا، جبکہ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ مبارک اہل و عیال کے اخراجات میں رہن تھی۔ چراغ میں جلنے والا تیل ایک پڑوسی سے قرض کے طور پر لایا گیا تھا، اور جسد اطہر پر پڑے ہوئے سیاہ کمبل میں جگہ جگہ پہ بند لگے ہوئے تھے۔ معصوم مکھرے کا یہ دکھڑا کون بلا سکتا ہے؟ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً تم میں سے بعض پر وہ دن آئے گا جب مجھے نہ دیکھ سکیں گے، پھر میری دید کے لیے اپنے بیوی، بچے اور مال لٹا دینا ان کی سب سے بڑی تمنا ہوگی۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے عادات کے حوالے سے تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وہ دوست احباب جنہوں نے اس ویڈیو سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو مزید ویڈیو ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔